اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی میں سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا۔ اور ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے حقوق تلفی سے ڈرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور برے مال کو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر استعمال نہ کرو، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ نساء ایک مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 167 آیت اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء کے اندر 167 آیت اور 24 رکوع ہیں۔ سورت کے مکی اور مدنی ہونے کی تفصیل ابتدا میں ہی بتلا دی گئی تھی۔ اس سورت کا نزول مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے ابتدائی سالوں کے اندر ہوئی ہے، اور زیادہ تر اس سورت کا جو نزول ہوا ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ کا نزول غزوہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ مسلمان چونکہ ایک نوزائیدہ مسلمان ریاست مدینہ منورہ میں آباد ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کو اپنے عبادت کے طریقوں، اسی طریقے سے اخلاق و معاشرت کے سلسلے میں بہت سے مسائل پیش آ رہے تھے، چونکہ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا۔ اب تک جو زندگی گزر رہی تھی مدینہ منورہ آ جانے کے بعد باضابطہ قانون سازی کا کام چل رہا تھا۔ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کو ایک نیا دستور اور ایک نیا قانون چاہیے تھا، ایک نئی زندگی وہاں سے شروع ہو رہی تھی، لہذا مسلمانوں کو بہت سے مسائل میں تفصیلی احکامات کی ضرورت تھی۔ اس سورت نے ان تمام احکامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی کہ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، آپ کی عبادت کے طریقے کیسے ہونا چاہیے، آپ کا خاندانی تعلقات کیسا ہونا چاہیے، یتیموں کے متعلق تمہارے معاملات کیا ہونے چاہیے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں،
اور چونکہ ایک مضبوط خاندان کا ڈھانچہ ہی معاشرے کی بنیاد ہوا کرتا ہے اور خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کے اندر خاص طور پر عورتوں کے متعلق بھی بہت تفصیل سے احکامات کو بیان کیا گیا، اور اسی بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ نساء کے معنی ہوتی ہے عورت، نساء کا معنی کیا ہے؟ عورت۔ تو اس صورت کو سورہ نساء اس لیے رکھا گیا کہ عورتوں سے متعلق تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت بیوی ان کا کیا حق ہوگا، بحیثیت بیٹی ان کا کیا حق ہوگا، بحیثیت ماں ان کا کیا حق ہوگا۔ اس صورت کے اندر میراث کے احکامات کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ چونکہ مسلمان عرب کے صحراؤں میں سفر کیا کرتے تھے اور وہاں پر پانی کی قلت تھی، عرب کے صحراؤں میں پانی کم تھا، تو مسلمانوں کو بہت سی جگہوں پر طہارت حاصل کرنے کے مسائل بھی پیش آ رہے تھے، اسی لیے اس صورت کے اندر خاص طور پر تیمم کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ آپ کے پاس اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ تیمم کیسے کریں گے۔ اس کے بعد چونکہ مسلمان مدینہ منورہ ہجرت تو کر چکے تھے، لیکن بہت سے مسلمان اب بھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور وہاں کفار کے مظالم کا ان کو سامنا تھا، لہذا ان کے متعلق بھی کیا احکامات ہیں، انہیں اب کیا کرنا ہے، اس کے متعلق بھی اس صورت کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو جن جن مسائل کا بہت تیزی کے ساتھ سامنا ہو رہا تھا، ان تمام مسائل کا حل اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر عورتوں سے متعلق بہت سے احکامات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ نساء۔ اور اس کا اکثر حصہ چونکہ میں نے کیا کہا، بدر کے بعد نازل ہونا شروع ہوا، اور غزوہ احد میں واقعہ یہ پیش آیا کہ تقریباً 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، تو بہت سی عورتیں بیوہ بھی ہو گئیں اور بہت سے بچے یتیم بھی ہو گئے، اس لیے ابتدائی صورت میں ہی یتیم بچوں کے متعلق ان کا جو مال ہے اس کے تحفظ کا قانون بنا دیا گیا کہ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کی ملکیت میں جو ساری چیزیں ہیں اس سلسلے میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تم ان کے مال کو کیسے استعمال کرو گے، ان بچوں کی پرورش تمہیں کس طریقے سے کرنی ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کو لے کر خاص طور پر معاشرتی مسائل جتنے ہیں ان میں سے تقریباً اکثر معاشرتی مسائل کا حل اس صورت کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پوری صورت ہم لوگ پڑھتے جائیں گے، سارے مسائل سامنے آتے جائیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، دیکھیے کل جو آیت سورہ آل عمران کی جو ختم ہوئی تھی اس میں جو آخری ٹکڑا تھا وہ تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر اس صورت کی ابتدا بھی کی جا رہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اس صورت کی ابتدا تقوی کے حکم سے کرنے کے پیچھے خاص مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس صورت کے اندر قانون بیان کیا جائے گا، بہت سے مسائل کے متعلق احکامات بیان کیے جائیں گے، اور احکامات کا تعلق، احکامات دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ احکامات وہ ہوتے ہیں جو قانون کے انضباط میں آ سکتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو قانون کے ذریعے اس پر عمل کرایا جا سکتا ہے، جیسے عام معاملات ہیں، بیع و شراء کے، اجارہ کے، مزدوری کے، کسی نے کسی کو اجرت پر رکھا اور معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، وہ اس معاہدے کو پورا نہیں کر رہا تو انسان دارالقضاء کے ذریعے اپنے اس معاہدے کو پورا کروا سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد سے متعلق جو احکامات ہیں، بیوی کے کیا حقوق تمہیں ادا کرنے ہیں، بچوں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، یتیموں کے کیا حقوق ادا کرنے ہیں، میراث تمہیں کیسے دینا ہے، یعنی جن کا تعلق عام لوگوں سے ہے، یہ وہ حقوق ہیں جن کو قانون کے ذریعے پورا نہیں کرایا جا سکتا ہے، بلکہ ان احکامات اور ان حقوق کی ادائیگی انسان ہمدردی، آپسی ادب و احترام، خیر خواہی
اور خوف خدا کی بنیاد پر ہی کر سکتا ہے۔ کوئی اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا نہیں کرے گا تو وہ قانون کے ذریعے اپنے حق کو ادا نہیں کروا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے آپسی محبت، آپسی ادب و احترام، آپسی خیرخواہی، آپسی جذبہ محبت کا پائے جانا ضروری ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر اس طرح کے احکامات بہت زیادہ وارد کیے گئے ہیں جن کو قانون کے ذریعے پورا نہیں کروایا جا سکتا ہے، اس لیے قرآن نے سب سے جو اہم نسخہ ہے وہ بیان کر دیا کہ دیکھو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تمہیں تو پھر تم حقوق کی تلفی نہیں کرو گے، دوسرا کا حق تم نہیں مارو گے۔ یعنی اگر تمہارے اندر خوف خدا ہوگا تو پھر کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود تم اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کے تقوی اور اپنے رب کے خوف میں تم ان تمام حقوق کو ادا کرو گے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو ذہن بنایا اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دنیا کے قانون کی طرح صرف قانون بنا کر چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ بار بار اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ دیکھو ان قانون پر تم عمل اس لیے کرو گے چونکہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، چونکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ آگے چل کر اللہ کا سامنا کرنا ہے اور وہاں ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لہذا جب یہ تصور ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے جواب دہی پیش کرنی ہے، تو انسان خود بخود فطری طور پر اس بات کی طرف آگے بڑھے گا کہ وہ حقوق کی تلفی نہ کرے، بلکہ وہ ہر ایک کو اس کا پورا حق ادا کر دے۔ اسی بنیاد پر قرآن نے اس آیت اور اس سورت کی ابتدا بھی تقوی کے حکم سے کی اور کہا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور لفظ رب کا استعمال کیا یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ نہیں کہا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، بلکہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار۔ تو کہا جو تمہارے تمام معاملات کا کفیل ہے، جو تمہارا پرورش کرنے والا ہے، جو تمہارا نگہبان ہے، جو تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، تو حق یہ ہے کہ اس کا تم بھی کچھ خیال رکھو، اس کے احکامات کی پاسداری تم بھی کرو، اس کا تقوی تم بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اور ایک تو حکم دیا کہ دیکھو آپسی حقوق کی ادائیگی میں تمہارے پیش نظر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کہ دیکھو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہ لفظ لا کر ایک جان سے پیدا کیا ہے، آپسی اخوت اور برادری کو ظاہر کر دیا گیا کہ تم سب کیا ہو آپس میں، بھائی بھائی ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی خاندان سے سب کا تعلق ہے، لہذا اخوت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرو۔ یعنی آدمی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سے جو اسباب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی چونکہ یہ میرا بھائی ہے، چونکہ یہ میرے خاندان کا ہے، چونکہ یہ میرے رشتے میں ماموں اور چچا لگتا ہے، اس بنیاد پر انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے حق کو ضائع نہ کریں بلکہ ان کے حق کو ادا کریں۔ اسی لیے قرآن اس آیت کے اندر مسلمانوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو اپنے رب سے ڈرو، اور جب رب کا ڈر اور تقوی ہوگا تو تم حقوق کی تلفی نہیں کرو، کسی کا حق نہیں مارو۔ اس کے ساتھ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی تم سب کے سب کیا ہو آپس میں، بھائی ہو، اور آپس میں بھائی ہونے کا تقاضا بھی یہ بھی ہے کہ بھائی کی رعایت کی جائے، بھائی کے حقوق کے سلسلے میں بیدار رہا جائے، کسی بھائی کا حق نہیں مارا جائے۔ اور یہ جو کہا کہ تم کو پیدا کیا ایک جان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد انہی دونوں سے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورت کا پورا کاروبار سجایا گیا اور پورا نظام چلایا گیا، اور ساری جو دنیا میں جتنے مرد عورت آپ کو دکھ رہے ہیں ان سب کی اصل کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت کو آپ سنتے ہوں گے خطبہ نکاح میں لوگ پڑھتے ہیں، خطبہ نکاح میں پڑھنا یہ آیت مسنون ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کسی کا پڑھایا کرتے تھے تو خطبہ کے اندر اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے اندر
ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جس کی بنیاد پر جس کا استحضار اگر انسان رکھے تو وہ کسی کے حق کو ضائع نہیں کرے گا، اور نکاح کے بعد خاص طور پر ایک اجنبی کا حق اس مرد کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، لہذا اس مرد کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اب آگے چل کر تمہیں اس خاتون کا حق ضائع نہیں کرنا ہے، اور اس کی بنیاد سب سے اہم یہ ہے کہ چونکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جوڑا بھی تمہارے نفس کے اندر سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی تمہارا ایک جسمانی تعلق بھی اس سے ہے، ایک نسبی تعلق بھی ہے، خاندانی تعلق بھی، لہذا اس تعلقات کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں حقوق کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ان ساری باتوں کو بتانے کے بعد پھر قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو۔ کس اللہ سے ڈرو؟ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حقوق طلب کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جب کسی سے اپنا حق مانگتا ہے تو عام طور پر یہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے میرا حق ادا کر دو۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے میرا حق ادا کر دو؟ کیا مطلب؟ خدا سے ڈرو اور میرے حق کو ضائع نہ کرو۔ تو قرآن نے کہا جب تم اپنا حق طلب کرتے ہو تو تم خود اس رب کا واسطہ دیتے ہو اور کہتے ہو بھائی اللہ کے واسطے میرا حق ادا کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بات سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا ڈر اگر تمہارے اندر ہے تو تمہیں ہمارا حق ادا کر دینا چاہیے، لہذا تم بھی ڈرو خدا سے اور تم بھی دوسرے کے حق کو ضائع مت کرو بلکہ اس کے حق کو ادا کرو۔ اس لیے کہا کہ ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کو طلب کرتے ہو۔ والارحام، ہم نے کہا کہ یہ جو سورہ ہے اس سورت کے اندر خاص طور پر حقوق و لباس سے متعلق احکامات کو نازل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہاں کہا گیا والارحام۔ ارحام کے معنی ہے رشتہ داریاں، ارحام کے معنی ہے قرابت داریاں، تعلقات جو ہمارے اور آپ کے ہوتے ہیں، قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور دور کے تعلقات ہوتے ہیں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا چچا، اپنی پھوپھی، اپنا ماموں، خالہ، یہ ہے قریبی تعلقات، ماں باپ، اولاد، یہ سارے قریبی تعلقات ہیں۔ اس کے بعد دور کے تعلقات ہیں، چچیرے، ممیرے، پھوپھیرے، کھلیرے، یا آپ کا جو پورا خاندان بسا ہوا ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ تعلقات ہیں، یہ آپ کی رشتہ داریاں۔ کہا والارحام، اور رشتہ داریوں کے حقوق تلفی سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس سلسلے میں کہ تم کسی رشتہ دار کا حق ضائع مت کرو، ہر رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ سب سے پہلا حکم قرآن نے اس صورت کے اندر یہی نازل کیا اور رشتہ داریوں کے متعلق یہ احکامات بیان کیا کہ دیکھو تمہارا حق یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داریوں کی بھی پاسداری کرو۔ احادیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی بڑے عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو آپ کی زبان مبارک سے میں نے جو سب سے پہلی بات سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ۔ سب سے پہلا حکم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے لوگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، بھوکوں کو، مجبوروں کو، یتیموں کو، بیواؤں پر رحم کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ وصلوا الارحام، اور رشتہ داریاں جوڑو، رشتہ داریوں کو توڑو مت، اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد ادا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی سب سے پہلا حکم جو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صحابہ کرام کو، عبداللہ ابن سلام نے سب سے پہلی بات سنی، اس میں بنیادی طور پر اس بات کا حکم تھا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ داری جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے نظر میں، اس کو جوڑے رکھنے کے سلسلے میں۔ اور بھی بہت سی روایات اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور رشتہ داریوں کو توڑنے کے سلسلے میں اگر کوئی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو اس سلسلے میں بہت سی وعیدیں بھی نازل کی گئی، جیسے بہت بنیادی وعید یہ ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطعون، قرآن حدیث میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتہ داریوں کو
توڑتا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رحم، یہ جو رحم ہے، ارحام جو رشتہ داریاں ہیں، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ، جس نے دنیا کے اندر مجھ کو جوڑا ہے، رحم رشتہ داریوں کو جس نے جوڑا ہے، اس کو تو آج اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے، اپنے رشتہ داریوں سے جس نے دوری اختیار کی ہے، اس کو آج آپ اپنی رحمت سے دور کر دیجیے۔ آپ سوچیے کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں مسلمان کے ہر شخص، خواہ خاص خواہ عام، اگر سب سے زیادہ کسی چیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عملی اعتبار سے نقصان میں ہے تو وہ ہے رشتہ داریوں کا معاملہ۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں آپ چلے جائیے، خواہ وہ عالموں کا خاندان ہو، جاہلوں کا خاندان ہو، پڑھے لکھے لوگوں کا خاندان ہو، مالداروں کا خاندان ہو، غریبوں کا خاندان ہو، سماج کے کسی طبقے میں آپ چلے جائیے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کسی کا اپنے چچا سے نہیں بنتا ہے، کسی کا اپنی پھوپھی سے نہیں بنتا ہے، کسی کا اپنے بھتیجے سے نہیں بنتا ہے، کسی کے اپنے بھانجے سے نہیں بنتا ہے، کسی کے اپنی بہن سے نہیں بنتا ہے، کسی کے اپنے بھائی سے نہیں بنتا ہے، کسی کے اپنے ماں سے نہیں بنتا ہے، کسی کا اپنے باپ سے نہیں بنتا ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے، کوئی چچا سے ناراض ہے۔ یعنی ہر گھر میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ لوگ آپس میں نا اتفاقی کے ساتھ جی رہے ہیں، آپس کی محبت ختم ہو گئی، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رہا ہی نہیں ہے، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رہا ہی نہیں ہے۔ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، ہم رشتہ داریوں کو توڑ کر کیا جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ خود حدیث موجود ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی میری کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی آپ جا کر دیکھیں کہ قرآن نے اس صورت کے اندر، میں نے آپ کو بھی تفصیل سے بتلایا کہ کس کس طرح کے احکامات اس صورت کے اندر نازل کیے گئے، لیکن اس میں سب سے پہلا جو حکم نازل کیا گیا وہ کیا کیا گیا کہ رشتہ داریوں کی حقوق تلفی نہ کرو، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو۔ کون حق ادا کرتا؟ ہر آدمی۔ میراث جو دینا واجب اور فرض ہے، یعنی باقی آپ جو صدقہ دیتے ہیں، آتا ہے نا کہ آپ اگر اپنے رشتہ داریوں پر صدقہ دے رہے ہیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو آپ کو صدقے کا ملے گا اور دوسرا ثواب آپ کو صلہ رحمی کا ملے گا، اور یہ تو صدقے کے بارے میں۔ اور میراث جو کہ واجبی حق ہے، ابھی آپ بس 2 صفحے کے بعد آ رہا ہے، تفصیل سے احکامات آ رہے ہیں کہ کس کا کیا حق ہوتا ہے میراث کے اندر۔ تو میراث تو واجبی حق ہے کہ بھائی چچا کو یہ ملنا چاہیے، پھوپھی کو یہ ملنا چاہیے، دادا کو یہ ملنا چاہیے، باپ کو یہ ملنا چاہیے، بھائی کو یہ ملنا چاہیے، بہن کو یہ ملنا چاہیے، پوتا کو یہ ملنا چاہیے۔ یہ تو پوری تفصیل سے احکامات آ رہے ہیں، یہ واجبی حق ہے۔ یہ بھی حق ہم اور آپ مان لیتے ہیں، یعنی ہم نفلی طور پر صلہ رحمی کیا کریں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وقت بے وقت پر ان کی ہم کیا مدد کریں گے۔ جو واجبی حق ہے ہمارے مال کے اندر، باپ مرا اسی کی اولاد بیٹھ کر اس مال کے اندر چچا کا حق مان لیتا ہے۔ جیسے کہ بہت عام مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں اگر 2 سے زائد ہیں، مطلب 2 ہیں، 2 کے علاوہ 3 4 5 جتنی بیٹیاں ہیں، تو ان کو باپ کے مال میں سے 2 ہی ثلث ملے گا، یعنی 100 میں سے اس کو 66 ہی ملنے والا ہے۔ 33 ساڑھے 33 جو مال ہے وہ کسی اور کا حق بنتا ہے، لیکن عام طور پر بیٹیاں اس کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، نہیں دیتی ہیں۔ میرے باپ کا مال تھا، اس نے پوری زندگی محنت کی، میرے کس رشتہ دار نے ہم کو پوری زندگی پوچھا، ہم کیوں دیں گے؟ اس نے نہیں پوچھا تو آپ بھی تو وہی کام کر رہی ہیں۔ عام طور پر جس میں حق اسبا کا نکلتا ہے، چچا اور چچیرے بھائی کا نکلتا ہے، وہ تو لوگ دیتے ہی نہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگ رشتہ داریوں کے اندر ٹوٹ کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے ساڑھوں کے ساتھ گھر بنانے کو تیار ہیں، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ جا کر دیکھ لیں منظرنامہ، اسی محلے میں دوڑ جائیے، بغل میں کون آباد ہے بھائی؟ تو ساڑھو آباد ہے۔ چچیرے کھلیرے ممیرے ساڑھو آباد ہو سکتے ہیں، لیکن بغل میں بھائی آباد نہیں ہو سکتا ہے، بغل میں بہن کو آباد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ وہ حالات ہیں، یعنی اس معاملے میں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گھر نہیں خالی ہے، کیا کہنے والا، کیا سننے والا، کیا دیکھنے والا، ہر گھر میں یہ معاملات ہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں دن بدن اس معاملات میں اور زیادہ
مسلمان نقصان میں ہی جا رہا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم اپنوں کے حق کو ضائع کر رہے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ یعنی وقت بے وقت ہم مدد کیا کریں گے، ہم باضابطہ وہاں نہیں جانا، تمہیں وہاں جانا ہے۔ آج کل تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی کئی بچے آپ کو مل جائیں گے جو یہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اسے کتنے چچا ہیں۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ اس کو اپنے دادا کا نام نہیں پتہ ہے، بچوں کو اپنے چچا کا نام نہیں پتہ، چچیرے ممیرے کھلیرے تو چھوڑ دیجیے، یعنی اپنے خاندان کا معلومات اس کو نہیں۔ ہاں، اس کا کون دوست کس محلے میں رہتا ہے اور کون دوست اس کے ساتھ پیزا کھاتا ہے، کون دوست اس کے ساتھ کیرم بورڈ کھیلتا ہے، کون دوست اس کے ساتھ بائک چلاتا ہے، کون دوست اس کے ساتھ گھومتا ہے، کون دوست اس کے ساتھ پارک جاتا ہے، اس سارے دوستوں کے تعلقات اس کو بہت پتہ ہے۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے اس نے معلومات کر لی ہے کہ دوستوں کا حق زیادہ ہے، لیکن اس سے پوچھی چچیرا بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی کتنے دن ہو گئے، تو بولے کہ میں چچیرا بھائی ہے بھی کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ یعنی خاص طور پر ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے اولاد کا کہ اس کو معلومات بھی نہیں ہونی دی جاتی ہے کہ تمہارے دادا کے گھر میں کون کون لوگ ہیں، ددیحال تمہارا کہاں ہے، تمہارا ننیحال کہاں ہے، تمہارے آباء و اجداد کون ہیں۔ جبکہ آپ جا کے آج بھی دیکھ لیں گے عرب میں کوئی کسی کا نام پوچھے گا تو وہ اپنا پورا خاندان کا تذکرہ بتا دے گا آپ کو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ فلاں کا بیٹا تھا، میرے دادا فلاں کے بیٹے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں لمبا چوڑا نام ابن لگا رہتا ہے۔ ابن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بھائی جیسے زید ابن عمر، یعنی زید عمر کا بیٹا، تو آپ جا کے ان کے نام کو دیکھیں گے زید ابن عمر ابن قاسم ابن خالد، لمبا چوڑا نام ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو اوپر تک اپنا پورا خاندان پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں میرا خاندان کون ہے تو آپ اس خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کہاں سے کریں گے؟ خاندانی تعلقات کا علم ہی نہیں ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو ہم پھر اس سلسلے میں عمل کہاں سے پائیں گے؟ یعنی یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا کینسر ہو گیا ہے اس سلسلے میں، سمجھ لیجیے سماج کے اندر، کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرنے میں کہاں سے کہاں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی آپ کی۔ عبادات آپ کا منفرد عمل ہے، آپ کا ذاتی عمل ہے، آپ کا متعدی عمل نہیں ہے۔ متعدی عمل وہ ہے جس عمل کے ذریعے آپ کا دوسرے کو فائدہ ہو، جس عمل کے ذریعے آپ کے رشتہ داروں کو فائدہ ہو، آپ کے جس عمل کے ذریعے آپ کے پڑوسیوں کو فائدہ ہو، آپ کے جس عمل کے ذریعے آپ کے سماج کو فائدہ ہو۔ یہ آپ زندگی پر عمل کر رہے کرتے کرتے قبر میں چلے جائیں گے، مرنے کے بعد کوئی آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لیں بہت سے جنازے میں آپ دیکھتے ہوں گے مشکل سے 30-40 لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پوری زندگی اس نے زندگی ایسی گزاری، کسی سے اس نے تعلق ہی نہیں رکھا، اس کے خاندان کے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کے آس پڑوس محلے والے کیا شریک ہوں گے، خود اس کے خاندان کے لوگ جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ قیمت اور جا کے دیکھیں گے سڑک پر کوئی جنازہ آ رہا ہے، مشکل سے اس کے پیچھے 10-15-20 لوگ کھڑے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے پوری زندگی اپنے سے کٹ کر اس نے زندگی گزاری، اور اس میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو جتنا کٹ کر رہ رہا ہے سوسائٹی سماج سے، اپنے خاندان، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہائی کلاس کے لوگ ہیں، وہ سارا ہائی کلاس نکل جائے گا قبر میں جاتے ہی۔ یعنی ذہن بھی ایسا بن گیا ہے کہ جو جتنا کٹ کر رہ رہا ہے، جتنا سیلفی زندگی گزارا، اس کو لوگ اتنا ہی قابل سمجھتے ہیں، اتنا ہی ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کا دیوالیہ پن ہے۔ میں نے آپ کی مطلب بتلایا کہ وہی طریقہ صحیح ہے، وہی لائف اسٹائل صحیح ہے جو قرآن نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی کتنی پاسداری کی ہے کہ آپ یقین جانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے حقوق تو ادا کرتے ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کی بھی خبر گیری کرتے تھے اور ان کو بھی تحفہ تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یعنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی تو تھی ہی، بیوی کے خاندان والے کے حقوق کی ادائیگی تو تھی، بیوی کے جو سہیلیاں اور جو دوست تھیں ان کی بھی خبر گیری آپ کرتے تھے، ان کے بھی حقوق کی ادائیگی آپ کے پیش نظر رہا کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تمہارا باپ کا انتقال ہو جائے تو تمہیں اب جو صلہ رحمی کرنی ہے، اب جو حسن سلوک سے پیش آنا ہے، تو باپ کے دوست کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ حسن سلوک پیش کرو۔ یعنی باپ کے ساتھ، باپ کی خدمت تم کرتے تھے اپنی باپ کی زندگی میں، باپ کو لا کر کپڑا دیا کرتے تھے، موقع بموقع باپ کو لا کر پھل دیا کرتے تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کا تھا، تمہارے باپ کے دوست احباب کون لوگ تھے، ان سے ملو جا کر، آؤ، ان کو جا کر تحفہ تحائف دو، ان کو پھل لے جا کر دو، ان کو لے جا کر دوا دو۔ یہاں تو لوگ باپ کو نہیں پوچھ رہے ہیں، باپ کے دوست کو کیا پوچھیں گے۔ حالات یہ ہے سماج کا کہ لوگ اپنے باپ اور اپنی ماں کو پوچھنے کو تیار نہیں ہیں۔ باپ اور ماں کے دوستوں کو، بیوی کے دوستوں کو پوچھیں گے تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ ہم ترقی کے نام پر اتنا دور نکل گئے کہ ساری رشتہ داریاں ہماری
پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں قرآن نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے ہم تم اس لیے کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ نگراں ہے، سارا عمل تمہارا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اگر تم اس کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف کر رہے ہو تو ایسا مت سمجھو کہ تو کل تم بچ جاؤ، کیونکہ اللہ کی نظر میں تمہاری ہر حرکت ہے، کل جب مر کے اس کے سامنے آؤ گے تو وہ سارا حساب تمہیں دے گا، اسی اعتبار سے تمہیں بدلہ اور اجر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا